السلام علیکم خواتین و حضرات. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے. جب ہم ایسی آیات پڑھتے ہیں تو کچھ پریشان سے ہو جاتے ہیں، کنفیوز سے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہدایت جسے اللہ ہی گمراہ کر دے تو وہ کیسے ہدایت پا سکتا ہے. بات کچھ سمجھ نہیں آتی. ایسا ہے نا؟ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا؟ کل ایک سیشن میں بھی اسی حوالے سے بات ہو رہی تھی اور کوئی میرا خیال ہے میری ہی طرح کی خاتون تھیں، انہوں نے بھی پھر اس حوالے سے کویشچن کیا کہ ہدایت اور گمراہی تو پھر اللہ کی طرف سے ہے، پھر انسان کو اس کا الزام کیوں دیا جائے؟ تو مجھے لگا کہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب آپ یہ دیکھیں کہ اہل باطن جو ہیں، جو قرآن پاک کا باطنی فہم جانتے ہیں، وہ انہی آیات کا ترجمہ کرتے ہیں یا اس کو سمجھاتے ہیں تو وہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا. اصل میں اللہ نے ہر انسان کو اختیار دے دیا ہے. ہم سب جانتے ہیں ہر انسان با اختیار ہے. اب وہ انسان اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جس طرف کو جائے گا اس حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، اس کے لیے وہ راہ آسان کر دی جائے گی، کھول دی جائے گی. میرا خیال ہے کچھ بات تھوڑی سی کلیئر ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ہم اپنے اختیار کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں، اسی کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے ہدایت کا بھی، گمراہی کا بھی، عزت کا بھی، ذلت کا بھی. آئیے اسی بات کو مزید سمجھتے ہیں قرآن پاک کی مختلف آیات سے. جب اس پہ پھر میرا دل چاہا کہ تھوڑی سی ریسرچ بھی کی جائے، اور جب میں نے اس حوالے سے تھوڑی سی ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ قرآن پاک میں ہدایت کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. 3 درجے ہیں ہدایت کے. ایک ہدایت وہ ہے جو عالمگیر ہے، جو اللہ نے کائنات کی ہر شے میں رکھ دی ہے. کائنات کی ہر شے کو ادراک ہے، شعور ہے، احساس ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ایسا ہے نا؟ اب آپ سوچیں گے کہ کیسے کائنات کی ہر شے، وہ جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، انسان ہوں، غرض کے ہر چیز جس کو اللہ نے کریٹ کیا ہے اس سب کے اندر ہدایت رکھی گئی ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 سے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت شکل عطا کی، پھر ہدایت دی. رائٹ؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک شے کو ہدایت دی گئی ہے. پھر دوسرے درجے کی ہدایت اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کی روح سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانوں اور جنات کے لیے مخصوص ہے. اب کیسے؟ کیونکہ انسانوں کو بھی اختیار دیا گیا ہے، شعور دیا گیا ہے، اور جنات کو بھی، انس و جن. آپ قرآن پاک میں دیکھیے کہ جگہ جگہ انس و جن کو مخاطب کیا گیا ہے. تو ان دونوں کے پاس اختیار ہے. اب یہ اپنے اس اختیار کو جس طرح سے استعمال کریں گے اس حوالے سے یہ اللہ کے حضور آنسریبل ہیں، اور اسی کی بیس پہ یہ اپنے لیے ہدایت، گمراہی، عزت، ذلت منتخب کر لیں گے. جس طرف کو جائیں گے اس طرف کی راہ انہیں دکھا دی جائے گی. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں سورہ الشمس کی آیات 7 to 10. قسم ہے نفس کی اور اسے درست کرنے کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو برائی سے بچانے اور پاکیزگی اختیار کرنے کی سمجھ عطا کی، پھر اس پر
اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری واضح کر دی۔ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو الوداع کہہ دیا۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہر نفس کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ برائی سے بچ جائے یا پاکیزگی اختیار کر لے۔ تو جس نے پاکیزگی اختیار کر لی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے پاکیزگی اختیار نہیں کی، اس کو الوداع کہہ دیا، اس سے جدا رہا، تو وہ نامراد ہو گیا۔ اب تیسرا درجہ ہدایت کا کون سا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کی ہمیں سمجھ آتی ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 17 پڑھنے سے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہدایت کی بات کو غور سے سنتے ہیں تو اس غور سے سننے کی وجہ سے انہیں سچائی کو پہچاننے میں مدد ملتی ہے، اور وہ ہدایت کے راستے کی طرف آ جاتے ہیں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 17 کا ترجمہ ہے، وہ لوگ جنہوں نے ہدایت قبول کی اس نے انہیں ہدایت میں بڑھا دیا اور انہیں ان کا تقوی عطا کر دیا۔ تو جناب کچھ بات کلیئر ہوئی؟ مجھے تو جب یہ پتہ چلا تو بڑا اچھا لگا یہ جان کر، کیونکہ کچھ چیزیں کہیں ذہن میں ہوتی ہیں، ہم ان کے حوالے سے پر یقین تو ہوتے ہیں کہ ہاں کہ اللہ بندے کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ تو بندے کو ہدایت پہ ہی رکھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ تو ہم اپنے اختیار کو مس یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے لیے غلط راہوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب قرآن پاک سے ہمیں ریفرنسز مل جاتے ہیں تو بات کو سمجھنا آسان بھی ہو جاتا ہے اور مستند بھی۔ اب مزید اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے بالکل کہ ہدایت پھر کسے ملتی ہے۔ جیسے ایک معرفت والے ہیں، جب ان سے اس بارے میں بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ہدایت کس کو نہیں ملتی، وہ بھی ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں انہوں نے فوراً کہا کہ جی آپ دیکھیے سورہ نمبر 43 کی آیت نمبر 36 اور 37، اور جب ہم نے اس کو دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، مفہوم کچھ یوں ہے ان دونوں آیات کا، اور جو شخص خدائے رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، ایسے شیاطین ان کو راستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو انسان رحمان کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ شیطان کی قربت میں چلا جاتا ہے، اور شیطان اس کو یوں ڈی ٹریک کرتا ہے کہ وہ انسان اپنے اعمال کی برائی کو بھی نہیں دیکھ پاتا، اور وہ یہ خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ جی میں تو بالکل صحیح راستے پہ ہوں۔ کیسی بات ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ جو ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ رحمان کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اسی وجہ سے مجھے وہ واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ جب شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اغوا کیا ہے، اغوا کا ورڈ یوز کیا ہوا ہے وہاں پہ، سورہ بقرہ کی غالباً آیت ہے، اور شاید ایک اور سورہ میں سورہ الاعراف میں اس واقعے کو بہت ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے۔ تو شیطان نے کہا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں بھی اب تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا اور انہیں گمراہ کروں گا۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں بس یہ اللہ نے ہمیں گمراہ کر دیا، وہ شیطان کے راستے پہ ہیں، کیونکہ یہ شیطان کا اسلوب ہے، یہ شیطان کا طریقہ ہے کہ وہ شیطان نے اپنے عمل کو نہیں دیکھا، اپنے تکبر کو نہیں دیکھا کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے، میں نے حکم ماننے سے انکار کیا ہے، بلکہ وہ الزام تراشی کر رہا ہے، اپنی طرف نہیں دیکھ رہا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی
اللہ ہی گمراہ کر دیتا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے. ایسے سوچنا، ایسا سمجھنا، ایسا کہنا، یہ شیطان کی راہ تو ہو سکتی ہے، ایک بشر کی، ایک عبد کی سوچ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اور پھر ہدایت کن کو ملتی ہے؟ رجوع والوں کو، جو کنیکٹڈ رہتے ہیں ان کو ہدایت ملتی ہے، اور انہیں اللہ پھر چن لیتا ہے اپنے لیے، اپنی راہ کے لیے. آئیے دیکھتے ہیں سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 69، جس میں اللہ فرماتا ہے، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے. اور پھر سورہ الرعد کی آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتا ہے، اور وہ جو اس کی طرف رجوع کرے اللہ انہیں ہدایت دے دیتا ہے. اور پھر سورہ الشورى کی آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف راستہ دکھا دیتا ہے. اور ایک اور آیت جو اس ساری بات کو سمجھنے میں ہمیں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گی، اور اسی پہ ہم کنکلوڈ کریں گے کہ گمراہ کون ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 ہمیں بتاتی ہے، اور اس سیدھے راستے سے اللہ گمراہ نہیں کرتا سوائے نافرمانوں کے. تو جو گمراہ ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ نافرمان ہوتے ہیں. اور پھر پتہ چلتا ہے ہمیں سورہ النساء کی آیت نمبر 115 سے، اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومن کے راستے کے سوا اور کسی دوسرے راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے. تو بات بہت کلیئر ہو گئی کہ اللہ جو سورہ النساء کی آیت نمبر 115 میں فرما رہا ہے کہ جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے. تو جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ اپنے اس اختیار کو استعمال کیسے کرتا ہے. جدھر کو وہ جانا چاہے گا ادھر کو اسے چلنے دیا جائے گا. اور جو رجوع والے ہیں، جو اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اس کا قرب، اس کا ساتھ، اس کی یاد میں رہتے ہیں، اسے جڑے رہتے ہیں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے رہتے ہیں، پھر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، انہیں ہدایت بھی مل جاتی ہے. اور جیسے ہدایت مل گئی تو وہ یقیناً عزت والا ہے. اور ویسے تو ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. تو جناب یہ جو ہم ترجمہ پڑھتے تھے اور پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، امید ہے کہ آج کے بعد وہ جو ہمیں اہل باطن نے تھوڑی بہت بات سمجھائی، یا انہوں نے تو زیادہ سمجھائی، ہمیں تھوڑی سی سمجھ آئی، وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، کیونکہ لگا کہ یہ فرض ہے کہ جب بھی آپ ان آیات کو دیکھیں تو ان کو اس اینگل سے سمجھنے کی کوشش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.